أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 22 سے 24 تک. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، وَيَوْمَ اور یاد کرو اس دن کو، یاد رکھو. کون سا دن؟ نحشرهم، جب ہم ان کو جمع کریں گے. جمیعاً، سارے کے سارے کو، کوئی چھوٹے گا نہیں. ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے برابر ایکویولنٹ کسی بھی معاملے میں کسی کو بتانا. فار ایگزامپل کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں، ہمیں قیامت کے دن اللہ سے بچا لیں گے. کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا ہے کوئی صاحب اس کو بچا لیں گے؟ نہیں. اللہ کا سفارش جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری سفارش اللہ رب العزت کے لیے ہوگی. کیا مطلب؟ پرمیشن اگر ہے تو بولے گا، نہیں ہے تو خاموش رہنا پڑے گا. کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں بول سکتے کہ فلاں صاحب ہمیں اتنے پاورفل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ این شرکاؤکم، تمہارے شریک کہاں ہیں، تمہارے معبود کہاں ہیں، تمہارے گاڈز کہاں ہیں. بولتے تھے نا کہ خدائی میں اللہ تعالیٰ کے پاور میں، طاقت میں یہ بھی شریک ہیں، یہ بھی پارٹنر ہیں. کہاں ہیں وہ؟ الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے، کلیم کرتے تھے کہ یہ بھی خدا ہیں، یہ بھی گاڈ ہیں، یہ بھی بھگوان ہیں. وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم پھر لم تکن فتنتہم، ان کا فتنہ نہیں ہوگا سوائے اس کے الا ان قالوا، وہ کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم. کون سا اللہ؟ ربنا، جو ہمارا رب ہے. یعنی سارے کے سارے رب بھول جائیں گے اور اللہ کو کیا بولیں گے؟ واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے. دنیا میں کیا فتنے پیدا کرتے تھے؟ اسلام سے لوگوں کو روکتے تھے، دین سے، ایمان سے روکتے تھے. وہاں ان کا فتنہ کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ بولیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا انظر، دیکھو، کیفا، کیسے، کذبوا، جھوٹ بولا انہوں نے. کیسے یہ جھوٹ بولیں گے؟ علی انفسہم، اپنے بارے میں. دنیا میں کیا جھوٹ بولتے تھے؟ کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی گاڈ ہیں. اور وہاں کیا جھوٹ بولیں گے؟ وہاں کیا فتنہ پیدا کریں گے کہ نہیں اے اللہ، ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو آپ ہی کو مانتے تھے. وضل عنہم، اور غائب ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون، جتنے وہ جھوٹ جو وہ بولتے تھے، گڑتے تھے معبود ان کے، وہ سارے کے سارے جھوٹے معبود اور گاڈز کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. شری رام، شری کرشن، جیسس یا
اور کون ہے؟ جتنے ہیں سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ کسی کو بھی اگر انسان بھگوان کی شکل میں مانتا ہے تو وہ سب قیامت کے دن اس کے دماغ سے بھی غائب ہو جائے گا اور اس کے سامنے بھی حاضر نہیں ہوگا۔ اچھا، جب انسان جھوٹ بولے گا اس دن تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کا پہلے انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ And mention, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the day when we will gather them all together. Then we will say to those who associated others with Allah, where are your partners that you used to claim with Allah? Then there will be no excuse upon the examination, except they will say, by Allah our Lord, we were not polytheists. See how they will lie about themselves and lost from themselves that they used to invent. تو ان تینوں آیتوں کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹلی یہ شرک کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جتنے لوگ دنیا میں اللہ کو علاوہ کسی اور کو بھی بھگوان اور خدا اور گاڈ مانتے ہیں اس دن کوئی سامنے نہیں آئے گا۔ ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کے سوا کسی اور پر بھی بھروسہ کرتے ہیں کہ جو چاہو کر لو، فلاں صاحب فلاں حضرت ہمارا بیڑا کیا کریں گے، فلاں کا دامن پکڑ لیں گے اور ہم پار ہو جائیں گے، کوئی وہاں بیڑا پار نہیں کرا پائے گا۔ اور جب جھوٹ بولیں گے انسان کہ نہیں ہم تو جیسے یہاں پہ یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، دوسرے لوگ کیا کہیں گے ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم، ان کی زبان پر مہر لگا دے گا۔ پھر کیا کیا باتیں کریں گے؟ ان کے وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے، ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے بولیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط بول رہا ہے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ انسان اگر اللہ کا نہیں ہوا تو کوئی اس کا ہونے والا نہیں، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری زندگی موت تک، آخری سانس تک اس کی عبادت کرنے، اس کی وفاداری کرنے کی توفیق نصیب کرے۔